اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صل علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ الحمدللہ، ہم اپنے 13ویں پارے کو جو پڑھ رہے تھے تو نصف تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب ہم نصف سے آگے شروع کر رہے ہیں۔ سورہ رعد ہے، آیت نمبر ہے 19۔ تو اللہ کے فضل اور اس کے بابرکت نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نابینا ہے؟ نصیحت تو بس عقل والے ہی قبول کرتے ہیں، یعنی جو آپ پر ایمان لے آیا ہے رسول وہ اور جو ایمان نہیں لے کے آیا بے شک وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پیمان کو نہیں توڑتے، اور اللہ نے جن رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں قائم رکھتے ہیں اور اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور برے حساب سے بھی خائف رہتے ہیں، یعنی ڈرے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا حساب و کتاب ہونے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جن رشتوں کا دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہمارے رشتوں میں مضبوطی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم جو ایک قبیلہ بنتا ہے، جو ایک خاندان ہے نا، تو وہ مل جل کے رہیں، خاندان میں پیار ہو، محبت ہو، احساس ہو، ایک دوسرے کے لیے یعنی وہ دل میں ہو تکلیف، ایک کو اگر تکلیف ہو تو دوسرے کو بھی دکھ ہو، تکلیف ہو اس کو۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ لیکن آج ہم اپنے آپ کو اس آیت کے آئینے میں کھڑے کر کے اگر ہم دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں، ہم تو اپنے رشتوں کو توڑ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مجھے اس سے بات نہیں کرتی، مجھے اس سے بات نہیں کرنی، مجھے اس کو نہیں ملنا، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جن رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں قائم رکھتے ہیں تو وہ اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے حساب و کتاب والے دن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی ان پر مشکل پڑ جاتی ہے، کوئی بہن بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی نند اور بھابھی کہہ لیں، کوئی درانی جٹھانی کہہ لیں، کوئی ساس بہو کہہ لیں، اگر وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو بری ہوتی ہے تو وہ اس پر صبر کر جاتے ہیں۔ کس لیے؟ اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ان کی اس بات کو برداشت کر جاتے ہیں اور پھر اس پر صبر کر لیتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو روزی ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، یعنی چھپ چھپ کے بھی لوگوں کو دیتے ہیں اور اعلانیہ بھی، یعنی اگر کوئی آ جاتا ہے کوئی تو پھر اس کو بھی وہ دے دیتے ہیں، اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں، یعنی نیکیاں کر کر کے وہ تو برائیوں کو دور کرتے رہتے ہیں، لوگوں سے بھی اور خود سے بھی۔ اور آخرت کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سوچئے، کس کو نہیں چاہیے آخرت کا گھر؟ جنت کس کو نہیں چاہیے؟ ہم سب کو چاہیے نا۔ ہم سب دعوے دار ہیں نا جنت کے کہ یا اللہ بس ہمیں آخرت میں جنت مل جائے، یا اللہ ہمیں جہنم سے دوری عطا کیجئے گا، یا اللہ ہمیں جہنم کی آواز بھی سننے کو نہ ملے۔ یہی سارا کچھ ہم چاہتے ہیں نا۔ تو اللہ تو بڑی آسانی سے جنت دے رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں رشتہ دار ایک دوسرے میں بہن بھائی پیار محبت کے ساتھ سارے رہو، ایک جو فیملی، ایک جو خاندان میں نے بنایا ہے وہ مل جل کے رہو، ایک دوسرے کا خیال کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے صبر کرو۔ اگر کوئی بات آپ کو ناپسندیدہ ہو جاتی ہے کسی سے، نماز پڑھو اور جو روزی میں نے تم کو دی ہے اس میں سے تم خرچ کرو، جتنا بھی میں نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے جاؤ، اور نیکیاں جو ہے وہ کرتے جاؤ، نیکیاں کرنے کی کوششیں کرتے رہو، ہر وقت برائیوں سے بچتے رہو، تو پھر آخرت کا گھر بس ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق بھی دے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، یعنی ایسی دائمی جنتیں ہیں جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آباؤ اور ان کی بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ یعنی اللہ کرے کہ وہاں پر بھی یعنی پھر یہ رشتے پتہ چلیں گے نا، بعید نہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ
ان کے آباء، ان کی یعنی آباء و اجداد جو ہوتے ہیں، ان کی بیویاں اور اولاد میں سے بھی جو لوگ نیک ہوں گے تو وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر فرشتے جو ہیں وہ ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، یہ تمہارے صبر کا صلہ ہے۔ یعنی جو بھی تم نے دنیا میں صبر کیا تھا، کسی مصیبت پر، کسی مشکل پر، کسی اپنے کی سنگ دلی پر، کوئی بات آپ کو اچھی نہیں لگی، آپ نے اس پر صبر کر لیا، تو اب یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے تمہارے پر سلام آیا ہے، اور یہ اس کا صلہ ہے جو تم دنیا میں صبر کرتے رہے تھے۔ پس عاقبت کا گھر کیا ہی عمدہ گھر ہے، یعنی عمدہ گھر تو وہی ہے، سب سے عالی شان گھر تو وہی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ گھر نصیب کرے۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لیتے ہیں اور باندھ لینے کے بعد پھر توڑ دیتے ہیں، استغفر اللہ، جو اللہ کے ساتھ عہد کو مضبوطی سے باندھتے ہیں پھر اس کو توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں منقطع کر دیتے ہیں۔ پیچھے ان کی بات تھی نا، اللہ کہتے تھے جوڑو رشتوں کو، اور یہاں اللہ ان کے لیے بھی بتا رہے ہیں کہ جو نہیں جوڑے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ جو اللہ سے وعدہ کر کے، جب ہم لا الہ الا اللہ کہہ لیتے ہیں تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کی ہر بات مانیں گے، اے اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ جو کہیں گے ہم بس وہ کرتے جائیں گے۔ اور وہ وعدہ جب ہم کرتے ہیں تو پھر اگر ہم اللہ کی اس طرح کی آیات کو پڑھ کے تو گزر جاتے ہیں اور ہم پر جوں ہی نہیں رنگتی، ہمارا دماغ، ہمارا دل ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے، ہم اپنے رشتوں کو جوڑنے کی طرف کوشش ہی نہیں کرتے، تو پھر وہ ہوتا ہے اللہ سے عہد کر کے اس کو توڑ دینا۔ اور اللہ کہتے ہیں جو اللہ سے مضبوط عہد باندھنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑ دیتے ہیں، منقطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ایسے ہی لوگوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے ٹھکانہ بھی برا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ دیکھیے کتنی بڑی دھمکی ہے، لیکن ہم پھر بھی نہیں ڈرتے، ہمیں پھر بھی نہیں ڈر لگتا۔ اللہ جس کی چاہے روزی بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے، یعنی اللہ کے پاس ہے یہ کہ روزی وہ جس کی چاہے بڑھا دے اور جس کی چاہے کم کر دے، اور لوگ دنیاوی زندگی پر خوش ہیں، جبکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک عارضی سامان ہے۔ لوگوں نے یہاں پر دل لگا لیے، یعنی جن کے پاس عیش و عشرت ہے وہ تو کچھ زیادہ ہی خوش ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، اور وہ اللہ کو یوں بھول گئے ہیں جیسے اللہ ان کی زندگی میں کہیں ہے ہی نہیں۔ اور صرف آپ یہ نہیں ہے کہ ہم جب اذان ہو جائے تو ہم نماز پڑھ لیں تو ہم سمجھے کہ ہم بڑا کوئی تیر مار رہے ہیں، ہم بڑا کام کر رہے ہیں۔ خالی نماز پڑھ لینا یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اپنی پوری زندگی میں، اپنے ہر کام میں ہم نے اپنے اللہ کو مد نظر رکھنا ہے، اپنے اللہ کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے کہ ہمارا یہ کام جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہمارا رب راضی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہم جو بات کر رہے ہیں کسی سے، یہ بات کرنے میں ہمارے رب خوش ہوگا یا نہ خوش ہوگا، یہ سارا کچھ ہم نے اپنے پیش نظر رکھنا ہے دنیا میں، تب ہوگی ہماری اطاعت، تب ہم بنیں گے حقیقی مسلمان مومن۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا۔ ہاں یہ پیچھے ہم نے پڑھ لی، میں سمجھی شاید وہ آیت میں نے پڑھی نہیں۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا، تو کہہ دیجئے اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اپنی طرف اس کی رہنمائی فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ یہ قرآن نازل ہونے کے بعد بھی معجزہ 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 کی رٹ الاپ رہے ہیں، تو یہ کیا قرآن جو معجزے سے کم ہے؟ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ایک ایک آیت معجزہ ہے، ایک ایک سورہ معجزہ ہے، ایک ایک پارہ معجزہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر جو اللہ ہے نا وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی جو اس کی طرف نہیں آنا چاہتا تو یہ قرآن دیکھتے ہوئے بھی، یہ قرآن سنتے ہوئے بھی وہ کہتے ہیں کوئی معجزہ کیوں نہیں آ رہا، کوئی معجزہ کیوں نہیں آ رہا۔ اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے اپنی طرف رہنمائی کرتا ہے آنے کی، اور یہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں
اور ان کے دل یاد خدا سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، یاد خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے نا یہ، کہ بے شک اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ الا تطمئن القلوب۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو سکون عطا کریں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے، ان کی نیک نصیبی ہے اور ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور اے رسول، اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی قوم میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ ان پر اس کتاب کی تلاوت کریں جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، جبکہ یہ لوگ خدائے رحمان کو نہیں مانتے۔ کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا جس سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے کلام کرتے تو بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، بلکہ یہ سارے امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کیا اہل ایمان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا، اور ان کافروں پر ان کے اپنے کردار کی وجہ سے آفت آتی رہے گی، یا ان کے گھروں کے قریب مصیبتیں آتی رہیں گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے۔ یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، پھر میں نے ان کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں گرفت میں لے لیا، تو دیکھ لو عذاب کیسا شدید تھا۔ کیا وہ اللہ جو ہر نفس کے عمل پر کڑی نظر رکھتا ہے، بے حس بتوں کی طرح ہو سکتا ہے جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے؟ کہہ دیجئے ان کے نام اور اوصاف بیان کرو جیسے اللہ کے اسماء حسنی ہیں۔ کیا تم اللہ کو ایسی خبر دینا چاہتے ہو جسے وہ اس زمین میں نہیں جانتا، یا یہ محض ایک کھوکھلی بات ہے؟ بلکہ دراصل کافروں کے لیے ان کی مکاری زیبا بنا دی گئی ہے، یعنی کافروں کے لیے جو وہ کام کرتے ہیں نا، شیطان انہی کاموں کو ان کے لیے حسین اور خوبصورت بنا دیتا ہے، اور ان کے لیے ہدایت کا راستہ مسدود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ مشقت والا ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اہل تقوی جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اہل تقوی سے جو لوگ اچھے ہیں، نیک اعمال ہیں، ان سے اللہ کہتے ہیں جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان ایسی ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس کے میوے اور اس کا اس کے میوے اور اس کا سایہ دائمی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ ہے اہل تقوی کی عاقبت، یعنی ان کی جو آخری ان کا انجام ہے وہ، اور کافروں کا انجام تو آتش ہے۔ یعنی اہل تقوی کا انجام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنت میں رہیں گے، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ کی طرف نازل ہونے والی کتاب سے خوش ہیں، اور بعض فرقے ایسے ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ کہہ دیجئے مجھے تو صرف یہ حکم ملا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں۔ میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے۔ آپ دیکھیے یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ بعض فرقے ایسے ہیں جو اللہ کی باتوں میں سے کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، یعنی ہمیں پوری کتاب، اللہ کی جو پوری کتاب ہے نا، اس پر ایمان لے کے آنا ہے، ہر بات اللہ کی ماننی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی میں ایک دستور بنا کر نازل کیا ہے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ کہتے ہیں عربی میں اس لیے بھیجا تاکہ اس کی تمہیں سمجھ آئے، اور یہاں بھی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں بنا کر نازل کیا ہے، اور اگر آپ نے علم آ جانے کے بعد بھی لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں آپ کو نہ کوئی حامی ملے گا اور نہ کوئی بچانے والا۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے، اور انہیں ہم نے ازواج اور اولاد سے بھی نوازا، یعنی
مشرک لوگ یہ کہتے تھے نا کہ یہ کیسے رسول ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، اولاد بھی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی میں نے اسی طرح کے رسول بھیجے تھے، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے. ہر زمانے کے لیے ایک دستور ہوتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے. اور جو وعدے ہم ان سے کر رہے ہیں، خواہ ان کا کچھ حصہ ہم آپ کو زندگی میں دکھا دیں یا ہم آپ کو اٹھا لیں، بہرحال آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچا دینا لوگوں تک، اور جو باقی دیکھنا ہے، اللہ نے حساب و کتاب لینا ہے، وہ اللہ کہتے ہیں ہمارے ذمے ہے. کیا ان لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کا رخ کرتے ہیں تو اس کو اطراف سے کم کرتے چلے آتے ہیں؟ اللہ حکم صادر فرماتا ہے، اس کے حکم کو پس پشت ڈالنے والا کوئی نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. اور بے شک ان سے پہلے والوں نے بھی مکاریاں کی ہیں، لیکن تمام تر تدبیریں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. وہ ہر نفس کے عمل سے باخبر ہے، اور کافروں کو عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ عاقبت کا مسکن کس کے لیے ہے، یعنی آخرت کا گھر جو ہے وہ کس کے لیے ہے. اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، نعوذ باللہ. تو کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے کافی ہے. کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ کافی ہے. کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ کتاب کا علم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی پاس ہے، لیکن جہاں رسول اللہ کی گواہی کون دے رہا ہے، تو اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ جانیں گی بعد میں. الحمدللہ سورہ رات ہمارا مکمل ہوا، اور آگے آ رہا ہے سورہ ابراہیم. یہ بھی سورہ مکی ہے. بنام خدائے رحمان الرحیم، الف لام را. یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، غالب آنے والے قابل ستائش اللہ کے راستے کی طرف. یعنی جو غالب آنے والا بھی ہے، اور ہر قسم کی حمد بھی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اس کے راستے کی طرف آپ بلائیں. اور جس اللہ کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات ہیں، اور کافروں کے لیے عذاب شدید کی تباہی ہے. جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی سے محبت کرتے ہیں اور راہ خدا سے روکتے ہیں، وہ اس میں انحراف لانا چاہتے ہیں. یہ لوگ گمراہی میں دور تک چلے گئے ہیں. یعنی جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، وہ بھی اپنے آپ کو اس آیت میں تصور کریں. ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی قوم کی زبان میں. سبحان اللہ. اب ایسا کیوں اللہ نے کیا؟ تاکہ وہ ان کو ہدایت دے سکے، تاکہ وہ جو کتاب، اللہ کہتے ہیں ہم نے عربی زبان میں اس قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ ان کو سمجھ آ سکے. تو کیا آج ہمارے لیے پھر اس کا ترجمہ، اس کی ٹرانسلیشن پڑھنا، اس کو سمجھنا ضروری نہیں ہے؟ اب ظاہر ہے ہماری زبان تو عربی نہیں ہے نا، ہمیں تو عربی کی سمجھ نہیں آئے گی. ہمیں تب سمجھ آئے گی اگر ہم عربی جو ہے اس پر پورا عبور حاصل کریں. ہم عربی زبان میں جو ہے وہ پڑھیں، اس کو ایم اے کریں عربی میں، اس کو جانیں، تو پھر ہمیں عربی کی سمجھ آئے گی نا. لیکن اردو چونکہ ہماری زبان ہے، اردو ہم اچھی خاصی سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ اس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے. الحمدللہ بہت ہی عمدہ طریقے سے جو ہے اس کا ترجمہ ہمارے سامنے موجود ہے. تو پھر ہم کیوں نہ اس کو پڑھیں، کیوں نہ ہم سمجھیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ انہیں وضاحت سے بات سمجھا سکے. پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہی بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے. اب اللہ نے رسول تو بھیج دیا، اس
قوم کی زبان میں ہی بھیج دیا، وہ ان کو وضاحت سے بات سمجھائے گا بھی، لیکن پھر یہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ اب جو اندر ان کے بیماری ہے نا لوگوں کے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، ان کو بھی نہیں پتا کہ منافقت جو ہے وہ اندر سے منافق کون ہے اور اندر سے ایمان والا جو ہے وہ کون ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا کہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ یعنی کچھ ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کو بھی نہیں پتا، منافقین، لیکن اللہ ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر جس کے اندر منافقت ہوتی ہے نا، میں اس کو راستہ نہیں دکھاتا، اور جو مجھ سے ڈر کے رہتا ہے، جو خود میری طرف آنا چاہتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، پھر میں اس کو اپنی طرف آنے کا راستہ بھی دکھا دیتا ہوں، بلکہ اس کو ہاتھ پکڑ کے چلنا بھی سکھا دیتا ہوں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ اور انہیں ایام خدا یاد دلاؤ۔ ہر صبر و شکر کرنے والے کے لیے یقیناً ان میں نشانیاں ہیں۔ اور یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ نے تمہیں جس نعمت سے نوازا ہے اسے یاد کرو، جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات بخشی، وہ تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ اور اے مسلمانوں یاد کرو جب تمہارے رب نے خبردار کیا کہ اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور زمین میں بسنے والے سب ناشکری کریں، یعنی موسیٰ نے کہا کہ اگر تم بھی یعنی فرعون اور تمہارے ساتھ بھی سارے زمین میں جو بھی بسنے والے ہیں سب ناشکری کریں تو بھی اللہ یقیناً بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اس کی حمد کرو، تم اس کی عبادت کرو نہ کرو، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق کس کو پڑتا ہے؟ انسان کو خود فرق پڑتا ہے، وہ خود جنت میں یا جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر وہ نیک کام کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، لیکن اگر وہ اللہ کی ناشکری کرے گا تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ تو یہ اللہ جناب موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سب بھی تم مل کے بھی اللہ کی ناشکری کرو تو بھی اللہ یقیناً بے نیاز ہے، لائق حمد ہے، یعنی پھر بھی ہر تعریف، ہر جو حمد و ثنا ہے وہ اسی کے لیے ہوگی۔ چاہے تم سب اس کی ناشکری کرو تو اس کے فرشتے ہی، اس کے پیغمبر ہی کافی ہیں اس کے لیے عبادت کرنے کے لیے اور اس کی شکر گزاری کے لیے۔ اور اگر کوئی بھی اگر اس کی یعنی عبادت نہ کرے یا ناشکر کرے تو پھر کیا وہ رب نہیں رہے گا؟ وہ اللہ تو رہے گا۔ وہ تھا جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، مثلا نوح، عاد اور سمود کی قوم جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا، اور جو ان کے بعد آئے جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت تھوڑے انبیاء کے بارے میں جو ہے وہ قرآن میں بتایا نا، ورنہ تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو ہیں وہ اللہ کہتے ہیں میں نے بھیجے۔ لیکن قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ پھر بہت کم لوگوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو جو ان کے بعد آئے ہیں جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیے اور کہنے لگے ہم تو اس رسالت کے منکر ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس میں ہم شبہ انگیز شک میں ہیں، یعنی بہت بڑے شک میں ہم مبتلا ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا تمہیں اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں اس لیے دعوت دیتا ہے تاکہ تمہارے گناہ بخش دے اور ایک معین مدت تک تمہیں مہلت دے۔ وہ کہنے لگے تم تو ہم جیسے بشر ہو، تم ہمیں ان معبودوں سے روکنا چاہتے ہو جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، بس اگر کوئی کھلی دلیل ہے تو ہمارے پاس لے آؤ۔ اور ان کے رسولوں نے ان سے کہا بے شک ہم تم جیسے بشر ہیں، یعنی بے شک ہم تم جیسے ہی بندے ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، اور ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تمہارے سامنے کوئی دلیل یعنی معجزہ جو ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر پیش کریں،
اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور ہم اللہ پر توکل کیوں نہ کریں جبکہ اس نے ہمارے راستے ہمیں دکھا دیے ہیں۔ منکرو، جو اذیتیں تم ہمیں دے رہے ہو اس پر ہم ضرور صبر کریں گے، اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں اپنی سرزمین سے ضرور نکال دیں گے یا بہر صورت تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔ اس وقت ان کے رب نے ان پر وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد اس سرزمین میں ہم ضرور تمہیں آباد کریں گے۔ یہ خوشخبری اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے کے دن سے ڈرتا ہو اور اس سے میرے وعدے عذاب کا خوف بھی ہو۔ اور انبیاء نے فتح و نصرت مانگی تو ہر سرکش دشمن نامراد ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد جہنم ہے اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں۔ جہنم میں پیپ یعنی کا پانی جو ہے وہ پلایا جائے گا، اور اللہ کہتے ہیں کہ جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا مگر وہ اسے نہایت ناگوار گزرے گا۔ اسے ہر طرف سے موت آئے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا۔ یعنی وہ اس کو لگے گا کہ جیسے اس کی جان نکل رہی ہے، لیکن اس کو موت نہیں آئے گی، وہ مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے مزید سنگین عذاب ہوگا۔ یعنی اس کے پیچھے اور بھی بڑا زیادہ عذاب ہوتا رہے گا۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے آندھی کے دن تیز ہوا نے اڑا دیا ہو۔ یعنی ان کے جو اگر وہ کوئی نیک اعمال بھی وہ کرتے ہیں نا، جو اپنے اللہ کا انکار کرتے ہیں، اپنے اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ان کے اعمال اس طرح ہیں۔ جو بھی وہ نیک اعمال کو انجام دیتے ہیں تو وہ اس طرح ہے کہ جسے وہ کوئی راکھ ہو، کوئی جیسے ہم آگ جلاتے ہیں تو اس کی ایک راکھ بن جاتی ہے لکڑیوں کی، اور اسے آندھی کے دن تیز ہوا نے اس کو اڑا دیا ہو، وہ نظر ہی نہیں آتی۔ اگر تیز ہوا اس کو اڑا دے تو کیا ہم اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو یوں اللہ مثال دے رہے ہیں ان کے اعمال کی، اور وہ اپنے اعمال کا کچھ بھی پھل حاصل نہ کر سکیں گے۔ یہی تو بہت گہری گمراہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں تباہ کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے جو دنیا میں بڑے بنتے تھے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم اللہ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ اس آیت کو بھی غور سے پڑھیے اور دیکھیے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی کسی بھی ایسے کے پیچھے مت چل پڑیں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ خود کیسا ہے، کیسے کام ہے اس کا ایمان کیسا ہے۔ آپ نے خود اسلام کو جو ہے وہ تلاش کرنا ہے، آپ نے خود اللہ کے ان حکموں کو پڑھنا ہے، آپ نے خود قرآن کا مطالعہ کرنا ہے، آپ نے قرآن سے اپنا دین لینا ہے، آپ نے قرآن سے اپنا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس دن جب اللہ کے سامنے سب پیش ہوں گے نا، تو کمزور لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں بڑے بنتے تھے، جو یہاں بڑے ان کے پیر اور ان کے پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوئے ہیں نا، تو وہ ان سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تمہاری ہم باتیں مانتے تھے، تمہاری ہم اطاعت کرتے تھے، تو کیا تم اب اللہ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے اگر اللہ نے ہمارے لیے کوئی راستہ چھوڑ دیا ہوتا تو ہم تمہیں بھی بتا دیتے۔ استغفر اللہ۔ یعنی پھر وہاں پر وہ مایوس ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تو خود یعنی کوئی سمجھ نہیں اب آ رہی، ہم تمہیں کیا بتائیں؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمارے لیے یکساں ہے کہ ہم فریاد کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے فریاد کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی جو یہاں پر دنیا میں لوگوں سے پیسے لینے کی خاطر چاہے وہ لوگوں کو غلط دین بتائے، یا پھر کسی بھی وجہ سے وہ اگر لوگوں کو غلط دین بتاتا رہا اور لوگ بنا سوچے سمجھے اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، اس کی اطاعت کرتے رہے، تو قیامت والے دن
دونوں فریقوں کو اللہ کہتے ہیں کہ عذاب بھگتنا پڑ جائے گا. اور پھر جو یہاں پر بنا سوچے سمجھے اتباع کر رہا ہوگا نا، وہ وہاں پر پھر کہے گا کہ یار میں تو بھائی آپ کو بڑا سمجھتا رہا تھا اور آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا تھا، آپ جیسا کہہ رہے تھے میں تو ویسے ہی کرتا رہا تھا، تو اب آپ مجھے یہاں پر عذاب سے چھڑا دیں. تو وہ کہیں گے کہ اب تو ہم خود پھنسے ہوئے ہیں، ہم کیا چھڑائیں؟ ہمارے لیے تو برابر ہے کہ ہم سب مل کے اللہ سے فریاد کریں یا پھر ہم صبر کریں، چپ کر کے یہاں یہ برداشت کرتے رہیں عذاب. تو آج ہمارے لیے فریاد کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے اتباع کن لوگوں کی کرنی ہے، کن لوگوں کے پیچھے ہم نے چلنا ہے، کن لوگوں کو ہم نے فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. اللہ ہم سب کو سوچنے کی توفیق دے اور پھر اہل حق کے ساتھ ہمیں چلنے کی توفیق دے. اور اللہ کہتے ہیں اور قیامت کے دن جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کیا اٹھے گا، اللہ نے تمہارے ساتھ یقیناً سچا وعدہ کیا تھا. یعنی شیطان کہے گا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا نا کہ اگر تم غلط کام کرو گے تو میں تمہیں جہنم میں بھیج دوں گا. تو پھر اب اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا نا پھر اس کی وعدہ خلافی کی. یعنی میں تو تم سے کہتا تھا نہیں کر لو، کچھ نہیں، کوئی بات نہیں ہوتی، سن لو، سارا کچھ کر لو، گانے بھی سن لو، فلمیں بھی دیکھو، ڈرامے بھی دیکھو، سارے گندے کام کرو، جھوٹ بھی بولو، غیبت بھی کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو چھوٹے موٹے کام ہیں، ان میں سے آپ کو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، تم تو جنت میں چلے ہی جاؤ گے، جنت تو تمہارے لیے ہے. یہ سارے وعدے شیطان ہم سے کرتا ہے. تو قیامت کے دن وہ پھر کہے گا کہ جو میں نے تم سے وعدہ کیا پھر وعدہ خلافی کی، اور میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا مگر یہ کہ میں نے تمہیں صرف دعوت دی. یعنی وہ کہے گا کہ میں تم کو کوئی پکڑ کر تو نہیں گناہ کی طرف لے گیا نا، میں نے تو بس ایک تمہارے دل میں ایک بات ڈالی تھی، دعوت دی تھی، یعنی تمہیں ایک گناہ کرنے کی، اور تم نے میرا کہنا مان لیا. بس اب تم مجھے ملامت نہ کرو، یعنی شیطان کو مت کہو کہ یا اللہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، بلکہ خود کو ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے نفس کو ملامت کرو کہ جو میرے بہکانے سے بہک گیا، اور اپنے اللہ کا وعدہ جو ہے وہ اس کو سچ نہ لگا کہ اللہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ اگر صحیح کام کرو گے تو جنت ملے گی، غلط کرو گے تو جہنم ملے گی. اور اس بات کو ہم نے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا، ہم نے اس بات کا، ہم نے اس کو فضول سمجھا دنیا میں. تو شیطان قیامت میں پھر ان سے کہے گا کہ دیکھو اب تم مجھے نہ ملامت کرو بلکہ خود کو ملامت کرو. آج نہ تو میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، یعنی نہ آج میں تمہارے کام آ سکتا ہوں، نہ تمہیں بچا سکتا ہوں، اور نہ ہی تم مجھے بچا سکتے ہو. پہلے تم مجھے اللہ کا شریک بناتے تھے، میں اب یقیناً اس سے بیزار ہوں. یعنی اللہ کا شریک بننے سے شیطان بھی بیزار ہو جائے گا، اور ظالموں کے لیے تو یقیناً دردناک عذاب ہے. پہلے بات ہوئی جن کی اتباع کی جائے گی اور جو اتباع کریں گے ان دونوں کے درمیان. پھر ہوئی بات شیطان اور انسان کے درمیان. جو شیطان کے قدم بقدم یہاں پر چلتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ کیا کہتے ہیں کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. لیکن جہاں ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو فضول خرچی نہیں کر رہے، یہ تو بھائی ساری دنیا کر رہی ہے تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں پھر. تو لیکن حقیقت میں ہم فضول خرچی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کی سنت سے جب ہم ایک قدم آگے بڑھ گئے تو پھر ہم نے فضول خرچی کی. اور اللہ کہتے ہیں اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اپنے رب کی اجازت سے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گی، وہاں آپس میں ان کی تحت السلام ہوگی، یعنی ایک دوسرے پر سلام بھیجیں گے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال پیش کی ہے کہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی مانند ہے جس کی جڑ مضبوط گھڑی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. یعنی کلمہ طیبہ جو ہے وہ ایک درخت ہے، اچھا اور پاکیزہ درخت، کہ جس کی جڑیں جو ہیں وہ آسمان تک ہیں، اور وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے. اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ
نصیحت حاصل کریں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال اس شجرہ خبیثہ کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا گیا ہو اور اس کے لیے کوئی ثبات نہ ہو۔ کلمہ خبیثہ یعنی کلمہ کفر، اللہ کا انکار، اللہ کی باتوں کا انکار، اللہ کے انبیاء کا انکار، اب چاہے وہ زبان سے ہو چاہے اعمال سے ہو۔ اللہ کہتے ہیں وہ شجرہ خبیثہ ہے جس کی کوئی جڑ ہی نہیں ہے، آسمان پر تو کیا زمین پر بھی اس کی کوئی جڑ نہیں ہے۔ اور اللہ ایمان والوں کو دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی قول ثابت پر قائم رکھتا ہے اور ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ اپنی مشیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا؟ وہ جہنم ہے جس میں وہ جھلس جائیں گے، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے کوئی ہمسر بنا لیے، اللہ کے لیے کوئی انہوں نے اللہ جیسے بنا لیے تاکہ راہ خدا سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ ان سے کہہ دیجئے کچھ دن لطف اٹھا لو، آخر کار تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے۔ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ نماز قائم کریں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ طور پر خرچ کریں، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں بار بار نماز اور زکوٰۃ، نماز اور صدقہ، یہ ساری دو چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بتاتے ہیں کہ دیکھو نماز کو قائم رکھو، اور جتنا بھی میں نے تمہیں دیا ہے نا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں، بار بار ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں آپ نے ضرور اپنے صدقات، اپنے خیرات، اپنا فطرانہ، اپنی زکوٰۃ، آپ نے سب کچھ دینا ہے، لیکن خدا را ان کو دیں جن کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، ان کو دیں جن کو ان پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ فلسطین میں جو ہمارے بہن بھائی مسلمان پریشان حال ہیں ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور بھیجیں۔ میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، مسجدوں میں افطاریاں اچھی بات ہے، لیکن بھائی ہم سب کھاتے پیتے ہیں، ہر گھر میں بہترین دسترخوان جو ہے وہ سجے ہوتے ہیں، ہر چیز بنی ہوتی ہے، تو جو کھا رہے ہیں ان کو ہی کھلانا ثواب کا کام نہیں ہے بھائی، ثواب کا کام ان کو کھلانا ہے جو نہیں کھا سکتے، جو نہیں کھا رہے۔ اس بات کو سمجھیں، خدا را اس بات کو سمجھیں۔ میں تو ایک گنہگار بندی ہوں، میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپس میں یہ جو آپ افطار پارٹیاں کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کی، بھئی اگر آپ کے رشتہ دار امیر ہیں، اگر وہ کھا رہے ہیں گھر میں اچھا خاصا، تو پھر کیا ضرورت ہے ان کی پارٹیاں کرنے کی اور ان پر بے جا وہ خرچ کرنے کی؟ وہ تو ایک دکھاوا ہے۔ تو وہ سارے پیسے آپ ان کو بھیجیں جو ہماری مدد کے طالب ہیں، جو اس چیز کے خواہش مند ہیں اور ضرورت مند ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس میں اللہ کی رضا ہو، بس کوئی دکھاوا، کوئی ریا، کوئی نمود، کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اس دن سے پہلے خرچ کر لو، پھر کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اور اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، اور دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا، اور اسی نے ہمیشہ چلتے رہنے والے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، اور رات اور دن کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا۔ یعنی ہر چیز کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی نے تمہیں ہر چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی۔ یعنی تم جو بھی اللہ سے دعائیں کرتے ہو اللہ تمہاری پوری کرتے ہیں، تمہیں دیتے ہیں، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک میرے اللہ، ہم آپ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے اور نہ ہی ہم ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ انسان یقیناً بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ابراہیم نے دعا کی، میرے رب اس شہر کو پرامن بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔
میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، پس جو شخص میری پیروی کرے وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو یقیناً بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو تیرے محترم گھر کے نزدیک ایک بنجر وادی میں بسایا، اور اے ہمارے رب تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہٰذا تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر گزار بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ والی بات ہے جب جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کے گئے تھے ایک بنجر زمین میں، جہاں کچھ بھی نہیں تھا، جہاں آج بیت اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت پیارا خوبصورت واقعہ ہے۔ انشاءاللہ ضرور ان کی تفصیلات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے رب جو کچھ ہم سے پوشیدہ رکھتے ہیں، جو کچھ ہم پوشیدہ رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں تو اسے جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز نہ تو زمین میں چھپ سکتی ہے اور نہ آسمان میں، اور ثناء کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے عالم پیروی میں ہم مجھے اسماعیل اور اسحاق عنایت کیے۔ میرا رب تو یقیناً دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اور میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد میں سے بھی اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما۔ یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری دعائیں ہیں۔ اور آگے یہ دعا دیکھیے ذرا، اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین اور ایمان والوں کو بروز حساب مغفرت سے نواز۔ تو اب سوچنے کی بات ہے کہ اگر جو کچھ لوگ یہ یقین رکھتے ہیں اور ان کا یہ ایمان ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے والد وہی بت بنا کے تو بتوں کو بیچا کرتے تھے، تو پھر جہاں جناب ابراہیم اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، اور ہم پیچھے کیا پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ کسی بھی نبی کو اور ایمان والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مغفرت کریں کفر کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے والدین جو ہیں وہ موحد تھے، وہ یکتا پرست تھے، وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اور جو بت بنا کے تو وہ بیچا کرتے تھے وہ آزر جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے۔ تو اسی لیے یہاں پر اب یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی جناب اسماعیل بھی ہیں اور یعنی اولاد بھی ہے ان کی، اور پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ کہتے ہیں کہ مجھے ابراہیم اور اسحاق تو نے عطا کیے۔ تو جب اسماعیل اور اسحاق بھی ان کے پاس ہے، یہ اس وقت کی وہ دعا کر رہے ہیں۔ اور ظالم جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس سے اللہ کو غافل تصور نہ کریں۔ اللہ نے بے شک انہیں اس دن تک مہلت دے رکھی ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ سر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں خود ان کی طرف بھی لوٹ نہیں رہی ہوں گی، اور ان کے دل خوف کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں، اور لوگوں کو اس دن کے بارے میں تنبیہ کیجیے، نصیحت کیجیے، جس دن ان پر عذاب آئے گا تو ظالم لوگ کہیں گے کہ ہمارے رب ہمیں تھوڑی مدت کے لیے ڈھیل دے دے، اب ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے اور رسولوں کی اتباع کریں گے۔ یعنی پھر لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں پھر سے ایک دفعہ دنیا میں بھیج تاکہ ہم تیرے رسولوں پر جو ہے وہ ایمان لے آئیں۔ تو کیا انہیں پھر جواب ملے گا، کیا اس سے پہلے تمہیں قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کسی قسم کا زوال و فنا نہیں ہے؟ حالانکہ تم ان لوگوں کے گھروں میں آباد تھے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، اور تم پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کی تھیں، اور انہوں نے اپنی مکاریاں کیں، اور ان کی مکاریاں اللہ کے سامنے تھیں، اگرچہ ان کی مکاریاں ایسی تھیں کہ جن سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ بس آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، اللہ یقیناً بڑا غالب آنے والا اور انتقام لینے والا ہے۔ یہ انتقام اس دن ہوگا جب یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی،
اور آسمان بھی اور سب خدائے واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے۔ یعنی روایتوں میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے نا کہ یہ زمین جو ہے وہ کوئی اور زمین یعنی ہوگی جب قیامت برپا ہوگی، اور آسمان بھی۔ تو بے شک اللہ کہتے ہیں کہ میں نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے، تو اب وہ کون سی زمین ہوگی، کون سا آسمان، جو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور اس دن آپ مجرموں کو ایک ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے، ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ یعنی گندھک، آپ دیکھتے ہیں نا گندھک کو کس طرح آگ جو ہے اپنے لپیٹ میں لیتی ہے، جو اگر کہیں وہ جو ایک مادہ سا ہوتا ہے جس کو گندھک بولا جاتا ہے، اور اگر وہ کہیں پر موجود ہو تو آگ یعنی فوراً اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کے لباس یعنی گندھک کے ہوں گے، کہ آگ جو ہے وہ ان کو اپنی طرف کھینچے گی اور وہ آگ میں مبتلا ہوں گے، اور ان کے چہروں پر بھی آگ چھائی ہوئی ہوگی، تاکہ اللہ ہر نفس کو اس کے عمل کی جزا دے، اور اللہ یقیناً بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کی تنبیہ کی جائے اور وہ جان لیں کہ معبود تو بس وہ ایک ہی ہے، اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ ہمارا 13واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ آیتیں پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔